آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بشیر کے لاسم یو کے سے، اور میرے ساتھ ہیں جناب فادر یونس فرانسس صاحب انگلینڈ سے، لندن سے۔ تو تھینک یو سو مچ فادر جی، آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات چیت کریں گے، گفتگو ہے، اور یہ کتاب ہے، میرا خیال ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو صلیبی کلمات، الہیاتی اور روحانی تجزیہ، یونس فرانسس صاحب۔ تو سب سے پہلے تو میں سر اس کتاب کے حوالے سے، چونکہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا، اور کچھ اور سوالات بھی ہوں گے، لیکن سب سے پہلے تو ہم قلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا ویلکم، سواگت کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن آور چینل۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ تو یہ میرے لیے بڑے پریویلیج کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، اور اس کتاب کے بارے میں کچھ نہ کچھ شیئر کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کیونکہ یہ کتاب جب میں سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے، ہم یہی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کتاب کو لکھنے میں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے ڈیفینیٹلی ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ٹیڈیس ہے، بہت ہی ٹائرسم ہے اس کے اوپر لکھنا، اور پھر کنسنٹریٹ کرنا، اور اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ آئی وڈ سے، کیونکہ یہاں پہ آپ اپنی توجہ کو، کیونکہ یہ تو اکثر جو ہے نا، یہ صلیبی کلمات کے اوپر ہم بولتے رہتے ہیں چرچز میں، لیکن ایک کتاب کی شکل میں لے کے آنا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو جس کے اوپر وہ لوگ بولتے ہیں صرف، لیکن کتاب میرا خیال انگلش اردو میں پہلی دفعہ ہو گئی شاید، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، اگر کسی اور نے لکھا بھی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایڈیشن ہے ان تمام خادمین کے لیے، ان تمام مبشرین کے لیے، اور سب سے بڑھ کر تمام طالب علموں کے لیے جو تھیالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بہت ہی زبردست ایک گفٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری نظر سے دو کتابیں گزری ہیں جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں، لیکن میں نے پڑھی نہیں، نہ مجھے وہ مل سکی کہیں سے۔ لیکن ایک تو ہے فادر فرانسس تنویر صاحب نے میرا خیال لکھی ہے اسی موضوع پہ، اور ایک اور میری نظر سے گزری ہے۔ لیکن میں نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی تو دراصل میں خداوند یسوع مسیح کے صلیبی سفر پہ اور عدالتی کارروائیوں پہ لکھنا میں نے شروع کیا۔ تو وہ لکھتے لکھتے کافی پیجز جو ہیں، صفحات بڑھتے گئے، تو دراصل یہ صلیبی کلمات اس کتاب کا دوسرا حصہ تھے۔ پہلا حصہ عدالتی کارروائیوں پر مشتمل تھا۔ جی، تو جب یہ پیجز تقریباً 300-350 کے نزدیک پہنچ گئے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو علیحدہ کرتے ہیں، اور صرف صلیبی کلمات کو علیحدہ کتابی شکل میں شائع کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ کتاب کا آدھا حصہ ہے، دوسرا حصہ امید ہے کہ اگلے سال میں اس کو کروں گا، جو کہ زیادہ تر وہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی سفر اور عدالتی کارروائیوں پہ مشتمل ہے۔ ویری گڈ۔ میں نے جب اس کے اوپر بات چیت کی، اور میں نے اس کے اوپر جب پڑھنا شروع کیا، دوستوں سے بھی بات چیت کی، کہ یہ کتاب جو ہے واقعی ایک نایاب کتاب اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ ایک ایسی وہ کلمات ہیں جو یسوع مسیح نے اپنے زبان مبارک سے ادا کیے صلیب پر۔ یہ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پہلا جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، یہ پہلا جو سوال ہے کہ کتاب مقدس، یہ پیج اس کا ہے 19، تو اس میں لکھا ہوا ہے یسوع نے خدا ہوتے ہوئے بھی خود کو خالی کر دیا، وہ مکمل انسان ہی ہو کر دکھ سہتا رہا۔ تو خدا کی محبت کا ایک بیان ثبوت ہے، بے حد واضح ثبوت ہے کہ یہاں پہ خدا خود اترا ہے، اور خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ایک اپنے بیٹے کو جسے وہ بہت پیار کرتا تھا، وہ قربان کر دیا۔
جی تو اچھا، یہ جو باغ عدن سے انسان کا بے دخل ہونا اور اس کے بعد یہ صرف یہی ایک قربانی تھی جس کے وسیلہ سے نجات مل سکتی تھی؟ جی، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ روز ازل سے طے تھا کہ کس طرح خداوند نے، خدا باپ نے ہماری جو نجات ہے اس کا بندوبست کیا، اور پھر اسی نجات کے منصوبے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پرانے عہد نامے میں، کس طرح مختلف انبیاء نے اسی پیغام کو آگے بڑھایا اور نجات کا پیغام دیا اور دیتے رہے۔ اور جب ہم اشعیاء نبی تک پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی بات کو، اور کس طرح وہ کتنی خوبصورتی سے اشعیاء نبی 53 باب میں کتنی خوبصورتی سے اس بات کی منظر کشی کرتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ جو منصوبہ نجات ہے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی منظر کشی جو ہمیں اشعیاء 53 باب میں نظر آتی ہے وہ ہمیں کلوری پہ نظر آتی ہے، کہ وہ منصوبہ جس کا آغاز یا جس کا وعدہ خدا باپ نے باغ عدن میں کیا تھا، وہ وعدہ کلوری پر پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ بالکل، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری بائبل کو ایک جینیسس سے لے کر تو پھر ڈیفینیٹلی ریولیشن تک، اور اس کے بعد پھر اناجیل اربع میں بالکل خاص طور پر ذکر ہے، اور یہ بہت بڑا کام جو یسوع مسیح نے کیا۔ اچھا، میں ایک تو اور بات ہے، ایک سوال ہے جو جی شاید میرے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کو یہ پسند کریں گے کہ یسوع مسیح نے اپنے دفاع میں کیوں نہیں کچھ کہا، بہت کم کچھ کہا، اور جی اتنا امپریسو کہا کہ وہ لوگ جو تھے وہ بھی وہ ایک ہے نا کہ وہ سارے حیران ہو گئے، اور بالکل ان کے وہ بڑے بڑے حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ رہے، حالانکہ انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی غلط بھی کام نہیں کیا، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ جس کی سزا ان کو ملنی چاہیے صلیب کی، تو اپنے دفاع میں کیا کہا اور کیوں نہیں زیادہ کہا؟ میں نے اس کے بارے میں میں نے کچھ تفصیلی جو پہلا حصہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ کتاب کا ہوگا، اس میں تھوڑا کافی یعنی کہ تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں مختصراً یہ کہوں گا کہ دوسرا کلمہ ہے اس میں نے تھوڑا سا اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر بات میں کامل تھے اور انہیں ہر بات میں کامل اختیار تھا، اور زندگی بھر خداوند یسوع مسیح کو ان کی مرضی کے بغیر کوئی انہیں کچھ کرنے یا کچھ کہنے پر مجبور نہ کر سکا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساری عدالتی کارروائیاں ہوتی ہیں مصلوبیت کے حوالے سے، حنان کے سامنے، کیافا کے سامنے، پھر وہ عدالت عالیہ کے سامنے، پینتس پلاطس کے سامنے، ہیرودیس کے سامنے، وہ لوگ اس خداوند یسوع مسیح سے مختلف سوالات کرتے ہیں اور ان سے جوابات کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو وہ مجبور نہیں کر سکے کہ وہ ان کے سوالات کا ان کی مرضی کے مطابق جواب دیں، لیکن جہاں خداوند یسوع مسیح نے مناسب سمجھا وہیں انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ سوالوں کا جواب دیا۔ اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کوئی بھی کسی بھی حالات میں کسی بھی صورت میں مجبور نہیں کر سکے ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام یا کوئی بات کہنے پر۔ تو کلمات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر بھی اور اس پورے صلیبی سفر میں بھی دکھ اور اذیت کی حالت میں بھی ہر ایک کام پر، ہر ایک بات پر اور تمام حالات و واقعات پر کامل اختیار تھا۔ بالکل صحیح بات، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، ایک سوال اور ہے کہ یہ جو 7 کلمات ہیں، جی اس کے اوپر میں نے ایک سوال آپ کو بھیجا تھا کہ شاید یہ بھی لوگ پوچھیں گے کہ 7 اور 40 کا عدد جو ہے وہ بائبل مقدس میں کچھ اعداد ہیں جو ہمیں بالکل جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں، بالکل جیسے 40 کا عدد ہے وہ ہمیں 40 سال اور 40 روزے اور 40 دن رات طوفان نوح جو تھا وہ ہوا، وہ سارا جو ہے بارش 40 دن 40 رات ہوتی رہی، یہ 40 کا عدد جو ہے وہ، اور پھر جو ہے کو پرانے عہد میں جو 40 بچہ جب عورت جنتی تھی اس کے بعد 40 دن تک وہ ناپاک رہتی تھی،
تو یہ پھر آ گیا ہمارے بھی ایشیا میں بھی، کیونکہ ظاہر مذہب جو ایشیا سے آیا ہے اور یہ جو ہے اس میں تو مطلب مشرق سے آیا ہے، مذہب جو ہے مشرق سے ہے اور مغرب میں سائنس ہے، اور یہ ان کا بھی یہ تو بڑا ہمارا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی کبھی. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ 7 جو کلمات ہیں ان کا کب اور کیسے شروع ہوا، شاید میں کوئی لمبا سوال تو نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ان کلمات کو کلیسے سطح پر کیوں اتنا یاد کیا جانے لگا، کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ جی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہم مسیحی تاریخ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ابتدائی کلیسیا میں زیادہ تر بات یا تعلیم جس بات کی دی جاتی تھی یا جو مرکزی پہلو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے دکھ اور خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا تھا. بالکل صحیح بات. یعنی کہ ابتدائی کلیسیا میں یہی وہ دوسری باتیں جو ہیں وہ یعنی کہ کرسمس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں بعد میں آئیں، لیکن مین فوکس جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے مصلوبیت اور ان کا جی اٹھنا تھا. تو ابتدائی کلیسیا سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر خاص طور پر دھیان و گیان کیا جاتا رہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر خداوند یسوع مسیح کے صلیب سے کہے گئے 7 الفاظ پر غور و خوض یا دھیان و گیان جو کلیسیائی عبادات میں ہونا شروع ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 16ویں 17ویں صدی میں ایک جیسوٹ پریسٹ تھے پیرو سے، انہوں نے باقاعدہ طور پر خداوند یسوع مسیح کے 7 کلمات کو قلم بند کیا، اور پھر روزوں کے دوران اور خاص طور پر پاک جمعہ کے روز ان پر سرمنز وغیرہ یا تعلیم وغیرہ لوگوں کو یا واعظ کرنے شروع کیے. تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی کلیسیا میں دیکھیں، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھیں، تو خاص طور پر روزوں کے ایام میں اور بالخصوص پاک جمعہ کے روز جو مرکزی موضوع ہوتا ہے ہماری تعلیم کا، ہمارے سرمنز کا، ہوملیز کا یا واعظ وغیرہ کا کلیسیاؤں میں، تو وہ خاص طور پر صلیبی کلمات ہی ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی فاضل جی، ایک اور بات ہے، جب میں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا پہلے کلمہ کے اوپر، تو یسوع المسیح نے یہ معافی کا جو معیار قائم کیا ہے یہ واقعی کسی اور کے پاس نہیں ہے. دنیا کی تاریخ میں بنا عالم سے لے کر اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو دشمنوں کو ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے کیا ہے. یہ بہت ہی زبردست مثال یسوع المسیح نے سیٹ کی ہے، ایک ایگزامپل بنا دی ہے، اور وہ مثال دیتے نہیں رہے، بلکہ یہ مثال جو ہے ہمارے پرانے عہد عتیق میں بھی کہیں ملتی ہے اس طرح کی. جی، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کلمہ میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو یہ سوال بہت اہم سوال ہے، اور اس کا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے. لیکن ایک بات کہ خداوند یسوع مسیح نے زندگی بھر جو کہا وہ کیا. انہوں نے صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ عملی طور پر ہر وہ بات کر کے دکھائی جو انہوں نے دوسروں کو کرنے کے لیے کہی. معافی کی معراج عظیم مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ملتی ہے، بلکہ پہلے 2 کلمات جو ہیں انہیں ہم معافی کے کلمات ہی کہہ سکتے ہیں. جی کہ پہلے میں تو معافی کا لفظ آتا ہے، لیکن دوسرے میں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جی، تو اس میں بھی معافی کا آنسر ہے نا. میں سمجھتا کہ وہ معافی والا جو ہے وہ زیادہ عملی ہے، اور اس میں جو نا کر کے دکھایا ہے کہ آج ہی، اور یہ وعدہ کرنا پھر یسوع المسیح کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے، یہ کلمات نکلنا جو ہے وہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ آج ہی یہ توبہ کا وقت جو ہے یہ کوئی مقرر نہیں کرتا، یہ توبہ کا وقت جو ہے وہ خود مقرر کرتے ہیں آپ. اور توبہ کب قبول ہوگی؟ It decides God himself.
تو معافی کے لحاظ سے میں نے جو تھوڑی سی تحقیق کی وہ ہے کہ عبرانی میں اس کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یا 3 اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں. پہلی جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے صلاح، SALACH، جس کے لغوی معنی دراصل معافی کے ہی ہیں. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ